نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم بندوں پر۔ اس نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام کی آیت نمبر 157 میں، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ النمل میں آیت 77 میں فرمایا، إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ قرآن کے فضائل، قرآن کو سیکھنا سکھانا، اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور قرآن سے ہمیں اس کام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ انسان کے لیے افضل اور ضروری کام ہے۔ ایک مسلمان کے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 میں فرمایا، اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو کہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے، پس جو اسے تھامے رکھے گا دنیا میں گمراہ نہ ہوگا نہ آخرت میں ہلاک ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا مقصد سمجھانے کے لیے بے شمار دلائل ملتے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن انشاءاللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی پڑھا، اس سے بھی اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن سے جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے دو طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی نزولی ترتیب، کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہونے کے بعد 23 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتدریج قرآن کو نازل فرمایا۔ اس ترتیب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور آپ کو جو جس منصب پہ لگایا گیا، آپ کو جو منصب عطا فرمایا گیا، اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سال میں جس طرح سے جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی، جس ہدایت کی ضرورت تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس وقت نازل فرمائی۔ تو یہ جو ہے نزولی ترتیب، ہم قرآن کو جو پڑھتے ہیں وہ اس کی کتابی ترتیب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور یہ توفیقی ترتیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ جب آیات نازل ہوتی تو کس آیت کو کس سورہ کے ساتھ رکھنا ہے، اور کس سورہ کو قرآن میں کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ تو عام طور پر یہی طریقہ ہے، قرآن کو ہم اسی طرح سمجھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ سے شروع کر کے سورہ الناس پر اس کو تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن آج جس طریقے سے میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں وہ نزولی ترتیب ہے، کیونکہ نزولی ترتیب سے جب انسان قرآن کو سیکھتا ہے، جس طرح سے درجہ بدرجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو منصب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو وقت تھا 23 سال، اس میں جن حالات کے مطابق
وحی نازل فرمائی۔ اگر ہم اس طریقے سے سمجھتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن کا نزول کا جب آغاز ہوا اس وقت جہالت کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے پورے جزیرہ عرب میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں آہستہ آہستہ قرآن کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب نبھایا، اور اللہ کے فضل سے 23 سالوں میں پورا جزیرہ عرب ایمان کی روشنی سے منور ہوا۔ تو ہم انشاءاللہ اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اس قرآن کی تفسیر کے پروگرام میں۔ تو آج ہمارا پہلا سبق ہے اس سلسلے میں۔ تو قرآن کی جو آیت کا جس طرح سے صورتیں نازل ہوئی اس کا تقسیم 2 طرح سے کی جاتی ہے، ایک مکی اور دوسری مدنی صورتیں، ٹھیک ہے؟ تو مکی صورتیں کون سی ہوتی ہے؟ کن صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے؟ یہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، جب 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی وحی نازل فرمائی آپ پر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے وہ مکی زندگی میں گزارے۔ تو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا گیا، اور مدنی صورتیں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب حجۃ الوداع کے لیے دوبارہ مکہ تشریف لے گئے، ہجری کا 10واں سال تھا، اور اس وقت جو نازل ہوئی ہے سورہ النصر آخری صورت تھی جو کہ پوری صورت کے طور پر نازل ہوئی۔ آیات کون سی آیت آخری آیت تھی اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن سورہ النصر جو تھی وہ آخری سورہ پوری مکمل سورہ نازل ہوئی تھی، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، 10 ہجری میں مینا کے مقام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس کو بھی اصطلاحاً مدنی صورت کہا جاتا ہے کیونکہ مدنی دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو گویا جو صورتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا گیا، اور جو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا گیا۔ تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مکہ کا جو آپ کا وقت تھا 13 سال کا، اس میں 90 صورتیں نازل ہوئی ہے، 90 صورتیں، 90 صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں، اور اس کے بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد 24 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر مزید تقسیم کی گئی ہیں ان صورتوں میں، مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کو ادوار میں، مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ابتدائی دور، پھر وسطی دور، اور پھر آخری دور، یعنی مکہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور تھا، جو وقت تھا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور مدینہ کے جو وقت تھا اس کو بھی مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بارے میں لمبی حدیث موجود ہے جو صحیح بخاری میں بھی اور کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور یہ رمضان میں، اگر ہم عیسوی تاریخ سے دیکھیں تو تقریباً 10 اگست 610 میں یہ پہلی وحی کا آغاز ہوا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ سورہ علق پہلی وحی کے بارے میں ہم جس حدیث سے پہلی وحی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں سورہ علق کی شروع کی 5 آیت نازل ہوئی، اس کو انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ علق پہلی سورہ ہے تو ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے، اور فرشتے نے اس وقت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی جاتی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، کتاب الوحی میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔
آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ تو یہ جو ہے خواب، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آغاز وحی کا ہوا وہ سچے خوابوں سے شروع ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہونے لگی کہ آپ کو ایسے خواب آنے لگے، تو پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی اختیار فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا کہ آپ سب سے الگ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت فرمائیں۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کئی دن اور رات تک مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے تھے، یعنی کہ کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ دے دیا کرتی تھی، اس توشہ کو لے کر چلے جاتے تھے غار حرا میں اور کئی راتوں تک، کئی دنوں تک وہیں پر رہتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے۔ تو یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا۔ پھر یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ جو ہے یہ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے شروع ہوا، پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ پھر جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگی کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی دھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، وہ بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی بات غور کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہمیں کچھ شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات کتنی زیادہ آپ کو سمجھنے والی اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے والی تھی، آپ کو تسلی دینے والی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی فرمائی، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسان ہونا بھی یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ہونے کے ناطے ایک انسان اس طرح کا عجیب و غریب واقعہ سے یہ خوف لازم تھا کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا۔ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے جو آپ کے بارے میں جو اچھی باتیں فرمائی،
وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، ایون نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کا ہمیں اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند اخلاق رکھتے تھے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، جو مجبور و بے بس ہوتے ہیں ان کا بوجھ اپنے سر پر لے کر ان کی مدد کرتے تھے، اور مفلسوں کے لیے آپ کماتے تھے، یعنی کہ اپنی کمائی میں سے مفلسوں کی مدد فرماتے تھے، مہمان نوازی فرماتے تھے، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے تھے، یعنی کہ جب حق کا ساتھ دینے کے لیے اٹھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ ہمیشہ حق بات کی طرفداری کرتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ خوبصورت اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ بہترین انسان تھے، صادق اور امین مشہور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جاتی تھی، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ نے مزید تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب کو اختیار کر لیا تھا انہوں نے، کیونکہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اور شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا، تو جو اللہ کا جو آسمانی مذہب تھا، جو اللہ کی طرف سے جو سچا مذہب اس وقت عیسائیت ہی تھا، تو ورقہ رضی اللہ عنہ نے اس عیسائیت کو اپنایا تھا، اور عبرانی زبان میں وہ انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ انجیل جو ہے وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہوا تھا، تو ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے جب یہ واقعہ ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی جا رہی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ تو یہ بھی ایک بہت سمجھداری کا ثبوت دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ جن باتوں میں ان کو تسلی دے سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تسلی وہ خود دے سکتی تھی، آپ کے کردار کہ آپ کا اتنا بلند کردار ہے کہ آپ کی زندگی ضائع نہیں ہو سکتی، بری طرح سے کوئی موت آپ پر نہیں آ سکتی، تو گویا کہ یہ جو اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی تھی، اس طرح سے حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی فرمائی تھی، لیکن اس کے بعد جن باتوں کا خود ان کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ اصل میں کیا تھا، تو یہ اس کے لیے ان کے نظر میں جو شخص مدد کر سکتا تھا ان کی طرف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کی بہت سمجھداری اور دانائی کا ثبوت ہے اس بات میں بھی۔ پھر حضرت نوفل نے کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی شروع سے آخر تک، جسے سن کر ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدار فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا، کیونکہ اس آسمانی کتاب کو جاننے والے تھے، اس لیے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو کہ وحی لے کر نازل ہوئے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ کاش میں آپ کو اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جو جوان عمر ہوتا، یعنی پھر اس وقت انہوں نے حضرت ورقہ کو یہ حسرت ہوئی کہ کاش میں جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کی جاتی تھی اور آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، تو یہ بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھنے کے لیے مشکل تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری جو قوم میری اتنی عزت کرتی ہے وہ مجھے نکال دے گی اس شہر سے۔ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح
امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف ہو گئی۔ تو ورقہ جو تھے، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ حکم نہیں ملا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ دوسروں کو تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں۔ تو ورقہ کو صرف یہ باتیں سن کے جب اس کو اس بات پر ایمان کا اظہار کیا کہ یہاں یہ فرشتہ ہے اور آپ سچے نبی ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی، اور میں اگر ہوتا تو میں ساتھ دیتا آپ کا، تو ان باتوں کی وجہ سے گویا کہ ان کا اسلام ثابت ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا جس میں حضرت ورقہ کو انہوں نے جنت کے لباس میں دیکھا تھا اپنے خواب میں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت نصیب فرمائی۔ اچھا، اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ جو ہے، جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، وحی کا نزول اس سے شروع ہوا جب 3 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نزول سے پہلے 3 بار آپ کو پڑھنے کے لیے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جب وحی کا نزول فرمایا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ تو دیکھیے، رب کے نام سے پڑھیں، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ کچھ باتیں پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات، اللہ کے نام سے، ہم اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ با جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو اللہ کی مدد کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نام کی مدد سے پڑھنا۔ تو سبحان اللہ، ہمیں یہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کی مدد سے پڑھیں، اللہ کے نام کی مدد سے پڑھیں تو آپ پڑھ لیں گے۔ اور پھر دوسرا، رب کا، رب آپ کا رب، تو رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اور ہماری تمام ضروریات کا خیال بھی وہی رکھتا ہے، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، جو ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بندوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی نشو و نما کرتا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ ساری چیزیں بنائی ہیں جس کے ذریعے انسان کی زندگی کا بقا ہو سکے، اس دنیا کی زندگی میں انسان پیدا ہو اور اس میں نشو و نما پائے اور اس میں اپنی زندگی گزارے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ خلق، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب خلقہ، اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن کس کو پیدا کیا ہے؟ خلقہ، کس کو پیدا کیا ہے؟ تو یہ اس بات کو معذوف رکھ کے اس کے معنی کو وسیع بنایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو پہلی آیت میں ہمیں 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پیدا کرنا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی دنیا کی، باقی جو بھی دنیا اور آخرت میں اس کو جو نعمتیں ملنی ہے وہ بعد میں نصیب ہوئی۔ تو زندگی دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کو زندگی دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے کر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر پھر ہمیشہ کی آخرت کی جو زندگی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ہم اس کو حاصل کریں۔ تو یہ موقع دینا انسان کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر دوسری نعمت رب ہونا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں پرورش
کرتا ہے، وہ بندوں کی پرورش اور نشو و نما کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو دنیا میں بھی پوری کرتا ہے، اس کو آخرت میں بھی اس کو نعمتیں بخشتا ہے۔ اللہ جو نعمتوں والی ہستی ہے، اس کے نام کی برکت سے پڑھ، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت بھی عطا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قاری بن گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تمام جہانوں کے معلم بن گئے، استاد بن گئے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا دین، باقی جو انسانوں نے سیکھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے اب مزید آگے فرما رہے ہیں کہ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو عام مخلوق، تمام مخلوقات کی پیدائش کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص طور سے اب انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس سے انسان کو جو شرف اللہ نے دیا ہے اس کا احساس ہوتا ہے ہمیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف ہے، انسان جو ہے اپنی اللہ کی بہت سی مخلوقات میں اشرف مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا خلق الانسان من علق۔ علق کیا ہوتا ہے؟ رحم میں جب منی سے نطفہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جو پہلی صورت اختیار وہ کرتا ہے وہ علقہ ہوتی ہے، علقہ۔ اور علقہ جو ہے اس کا مطلب ہے چمٹنے والی چیز۔ علقہ خون، جمع ہوا خون جو ہے جو رحم، ماں کے رحم کی دیوار کے کسی حصے میں چپک جاتا ہے وہ علقہ ہوتا ہے۔ خون کی پھٹکی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک حقیر سی چیز ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کیا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ تو یہاں پر ایک طرح سے دوبارہ اقرا کہنا یہ تاکید ہے، دوبارہ تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اپنے کرم کا اظہار فرمایا کہ اللہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے، اور اسی کے کرم سے انسان جو ہے وہ، اس انسان نے جو بھی انسان کی صلاحیتیں اللہ دیتا ہے، اس کی تخلیق، اس کی صلاحیتیں، جو کچھ اس دنیا میں انسان کچھ کر سکتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انسان سیکھتا ہے، اور انسان اللہ کے دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے کو استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے۔ اور جب انسان جو ہے وہ ناقص ہے، انسان کمزور ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے اکرام سے، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا کرم فرما لے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے درجہ عطا فرما دے، اور جو چاہے اس سے کروا دے، جو چاہے اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندر ایک خوف آ گیا تھا اچانک اس واقعے سے، تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، تم اللہ کے کرم سے، تم پر اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکرم جو ہے یہ افضل کا وزن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا کرم، ٹھیک ہے، سب سے بڑا کرم کرنے والا۔ کرام کی جو عزت کی جو خصوصیت اللہ نے انسان کو بھی دی ہے، انسان کو بھی تکریم دی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے اکرم ہے، عزت اور شرف رکھنے والا ہے۔ پھر الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے، اور انسان پر ایک اور احسان بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو دیکھیے قلم کیا ہوتا ہے؟ قلم کا جو لفظی معنی ہے تراشنا۔ پہلے زمانے میں جب قلم بنانے شروع ہوئے تو وہ
تراش کر کے بنایا، جیسے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش کر کے ایک کونے سے نوکیلا بنایا جاتا تھا، اس لیے اس کو قلم کہتے ہیں۔ دیکھیے علم سیکھنے کے لیے قلم وہ چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ لکھو لوح محفوظ میں جو کچھ ہونا ہے انسانوں کے، اپنی مخلوق کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں جو کچھ ہونا ہے وہ سارا کچھ قلم کے ذریعے لکھا گیا۔ ہم انسانوں کے تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو قلم وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ علم کو محفوظ کرتا ہے۔ دیکھیے انسان اپنے ذہن میں بھی علم کو محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان زبان کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ علم کو بتاتا ہے دوسروں کو اور اس کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں جو علم ہوتا ہے وہ انسان کی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن لکھ کر جو حفاظت ہوتی ہے، قلم کے ذریعے جو علم کی حفاظت ہوتی ہے وہ نسل در نسل انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ علم کو محفوظ رکھنے کا لکھنے کا علم جو ہے وہ علم کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک علم پہنچتا ہے۔ آج ہم کو 1400 سال کے ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج ہمارے پاس جو قرآن پہنچا ہے وہ لکھنے کی صلاحیت کے ذریعے پہنچا ہے کہ لکھ کر اس کو محفوظ کیا گیا اور نسل در نسل آگے پہنچا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ علم کو سیکھے اور اپنے حافظے میں بھی محفوظ رکھے، لیکن اس کو لکھ کر محفوظ کرے۔ اور دیکھیں کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ کرم ہی ہے، کیونکہ انسان ایک حقیر چیز ہے، اس کا آغاز کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کا آغاز اتنی حقیر چیز سے ہوا، ایک نطفے سے ہوا، لیکن جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کے اندر بلند ترین صفات پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کرتا ہے، اور آخرت کے بھی درجات کا انحصار انسان کے علم اور اس کے عمل پر ہے، کہ جب علم آنے کے بعد ہی انسان عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی، اور اسی سے انسان جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے اشرف بنتا ہے علم کے ذریعے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے ان کو علم سکھایا، نام سکھایا، دنیا کی چیزوں کے بارے میں سکھایا، علم سکھایا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے فرشتوں کو بتایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکرام نصیب کیا، ان کو عزت نصیب کی، اور فرشتوں کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو عزت بخشی ہے، اور اسی لیے قرآن کا علم جو ہے، ویسے تو دیکھیں دنیا کا علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے، انسان کو دنیا میں بھی اس سے عزت ملتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اگر جس انسان کے پاس صرف دنیا کا علم ہے تو وہ جاہل ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ جو انسان دین کا علم سیکھتا ہے اور پھر دنیا کا بھی سیکھتا ہے، تو دین اور دنیا کا دونوں علم چاہیے ہمیں، کیونکہ دنیا کا علم دنیا کی زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے، لوگوں سے معاملات کے لیے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دین کا علم اگر نہیں ہے تو وہ انسان دنیا کا صرف علم جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس سے وہ انسان جاہل ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علم کو پہلی وحی میں ہی علم کی قدر ہمیں بتائی، اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا ہمارے لیے
دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ انسان کچھ بھی نہیں تھا جب پیدا ہوتا ہے بچہ، تو اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کو اپنا ہی کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یہ انسان بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ دنیا کا سیکھتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جو تعلیمات بھیجی ہے ہدایت کی، وہ سیکھتا ہے، تو پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عالموں کا عالم اور استادوں کا استاد بنایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے۔ تو الحمدللہ علم کی فضیلت یہاں پتہ چلتی ہے ہمیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو باقاعدہ سیکھنے کی توفیق دے۔ دیکھیے قرآن کو پڑھنا، صرف پڑھنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہمیں اس کو باقاعدہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، تاکہ وہ دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں بھی فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس وقت جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو، اور یہی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آلے ہیں ہمارے پاس، یہی چیزیں ہیں جس کی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم علم سیکھتے ہیں۔ تو کان سے انسان سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، اور دل سے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ وحی کی یہ پہلی وحی کی یہ 5 آیات مکمل ہوئی۔ پھر جب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک فوراً وحی نہیں نازل فرمائی تھی، اور یہ وقت ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اداس ہو جاتے تھے، اور بہت ہی سختی سے، بہت ہی زیادہ بے چینی سے وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ تو پھر بعد کی وحی کا سلسلہ پھر کچھ عرصے کے بعد شروع ہوا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک طرح سے یہ ضروری تھا، کیونکہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے آپ کے دل کو جمانا تھا، آپ کو پوری طرح سے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ جب آپ کا آئندہ یہ وحی کا سلسلہ مزید آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو آگے پہنچانے کے آپ کے اندر ہمت اور قوت اور جذبہ آ چکا ہو۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم اس سبق کو اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔